بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کی نماز کتنی رکعات پڑھیں اور نیت کیسا کریں؟ ناظرین، اکثر لوگ اس مبارک دن اور رات میں نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے۔ عاشورے کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے؟ کیا ان میں کوئی خاص صورت پڑھنا لازم ہے؟ کیا ان میں کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس مبارک موقع پر عبادت کے لیے سونا لازم اور ضروری ہے، یا بغیر سوئے بھی ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں؟ عاشورے کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ اور اس مبارک موقع کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت سارے علمی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ وقت دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والا ہے، جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس بابرکت وقت میں اپنے بندے کا گرانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں، عاشورہ کا دن اور رات خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسی بابرکت راتوں اور دنوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنے آرام و بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسے مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں عاشورے کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ حقیقت میں نیت دل کی پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں ہے اور نہ ہی واجبات میں سے، البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے جب تک اپنے زبان سے الفاظ ادا نہ کرے تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، میں عاشورہ کے نفل یا صلاۃ تصریح پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ ان الفاظ کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے 4 رکعت نماز نفل عاشورے کی نیت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کعبہ شریف کی طرف، پھر نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس مبارک موقع کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح ہے، عاشورے کی عبادت اور رات کے قیام کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ اب عشاء کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح ہے،
جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کا کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے، اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہے تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لمبی صورتیں یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نماز ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے، تکبیر تحریمہ قرأت میں اتنی آواز ضروری ہونی چاہیے، اگر شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پہرتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیں اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ان بابرکت لمحات کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعائیں کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بے حد جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کے مصروفیات میں انسان اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایسی راتوں اور دنوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اگر آپ کسی بڑے پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کے پکار کبھی خالی نہیں ہوتی۔ عاشورہ کا جو مبارک موقع ہے اس میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کی حدیث میں آیا ہے، اپنے رب کے بندگی کرو اور نفل نمازیں پڑھو، اور عاشورے کا روزہ بھی رکھو یا نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنے قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس مبارک وقت میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات یا دن میں آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنے ہیں اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا، اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، تو یہ مبارک وقت ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، یعنی 10ویں محرم عاشورہ کا موقع، اور اس میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضروری کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، اب دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے۔ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنا کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قوما میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور یہ 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کی کلمات، پھر قرأت بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ قیدے میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ نے رات کی کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں نماز ادا کرنا سب سے افضل ٹھیک ہے۔ نہ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے
یہ ہمارے مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس مبارک دن رات میں اس کے بعد جو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے، ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہائے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہائے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب عاشوراء ہے کب؟ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا؟ دیکھیے، سال 2026 میں 10ویں محرم یعنی عاشوراء کا مبارک دن 28 جولائی کو متوقع ہے اور منگل کا دن بنتا ہے۔ پیر کے دن کا سورج غروب ہوتے ہی محرم کی 10ویں رات شروع ہو جائے گی۔ منگل کا پورا دن غروب آفتاب تک یہ عاشوراء کا نہایت مبارک اور فضیلت والا وقت ہے۔ خلاصے ہے، عاشوراء کی نماز اور اس دن کے اعمال اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں اور نہ ہی صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچے تڑپ اخلاص کا درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس مبارک موقع پر اٹھنا اور گڑ گڑانا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے سجدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستوں، بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معمولات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔